فقہا کہتے ہیں کہ خاتون کے ساتھ اگر محرم نہ ملے تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ محرم شریعت میں اس عزیز قریب کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کبھی بھی نکاح جائز نہ ہو، جیسے بیٹا، بھائی، ماموں، چچا، تایا، نانا، دادا، پوتا، نواسا، جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح ہوتا ہو وہ محارم نہیں ہے۔ جیسے بہنوئی، بہن نہ ہو، مطلقہ ہو جائے یا مر جائے تو بہنوئی کے ساتھ سالی کا نکاح ہوتا ہے، اس لیے اس سے پردہ فرض ہے۔ چچا کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، تایا کی لڑکی، خالہ کی لڑکی، ان کے آپس میں رشتے ہوتے ہیں، یہ محارم نہیں ہے، ان کا ایک دوسرے سے پردہ فرض ہے۔ پردے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے آمنے سامنے نہ ہو، اور ایک دیکھے تو دوسرا نہ دیکھے۔ بعض گھروں میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کرنا بہت مشکل ہے، تو کہتے ہیں کہ کلام اور آمنے سامنے ہونے سے پرہیز کرے اور بڑی چادر یا برقع یا بڑی شال سر سے پاؤں تک گھر میں اوڑھے، تاکہ وہ کھل کر نہ دیکھ سکے اور نہ یہ اس کو دیکھ سکے۔ بہرحال یہ مسائل معاشرتی اختلاط نے مشکل کر دیے، حالانکہ بلا اختلاف کے مسائل ہیں کہ خاتون کا اجانب سے پردہ ہے، نہ ہم کلام ہوگی بغیر ضرورت کے۔ قرآن کریم میں ازواج مطہرات کے لیے آیا ہے کہ اگر تم نے ان سے کچھ مانگنا ہو، لینا دینا ہو، تو درمیان میں حجاب اور پردہ ہونا چاہیے۔ تو دوسرے لوگوں کا آمنے سامنے ہونا کہاں جائز ہے؟ تمام نقصانات عزت کے جو بٹھے لگتے ہیں وہ اختلاط سے پیدا ہو گئے۔ خاص طبقے کو عمل کرنا پڑے گا تو عوام کو عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ خواص خاص اعمال کرتے ہیں، لیکن جو مشکل مسائل ہیں ان سے بچتے ہیں۔ ایک طالب علم سے میں نے پوچھا کہ بھئی تم بھابھی سے پردہ کرتے ہو؟ انہوں نے نہیں جی۔ میں نے کہا شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ نے بخاری شریف پڑھی کہ شریعت میں تو پردہ فرض ہے۔ میں نے کہا تو یہ شریعت پر عمل جرمنی اور جاپانی کریں گے؟ اور یہی قوم کہتی ہے کہ ہم بہت پردہ نشین ہیں اور شرم تم کو مگر نہیں آئی۔ میں نے کہا پیغمبر سے جب پوچھا گیا کہ مل ہم، وہ خاون کا چھوٹا بھائی دیور جو ساتھ پلتا بڑھتا ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تو ہمارے بیٹے کی طرح ہے۔ آپ نے کہا هو الموت، وہ موت سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جیٹ سے تو کچھ گھبراتی ہے، اس کا روب داب ہوتا ہے، لیکن چھوٹا تو ساتھ پلتا بڑھتا ہے، اس کی تمام جوانی اس کی نگاہ میں ہے، اور وہ بابی کی عادتیں جانتا ہے کہ کون سا آئس کریم پسند کرتی، کون سے کپڑے میں اچھی لگتی۔ تو بس یہی راستے ہیں نا اعمال غیر طیبہ تک پہنچنے۔